جی تو پیارے دوستوں، آج کا ٹاپک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو بہت طاقتور ہوں گے؟ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ جب وہ آئیں گے وہ زمین کا سارا پانی پی لیں گے، سب کھیت کھا جائیں گے، ان کے راستے میں آنے والی ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی۔ ایسی قوم کے بارے میں تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے۔ جی ہاں، یاجوج ماجوج۔ آپ نے یاجوج ماجوج کی بہت قصے کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن جو ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی وہ شاید ہی آپ نے سنی ہو۔ یاجوج ماجوج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں قرآن کی ریفرنس سے ہم آپ کو ان کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کیسے دکھتے ہیں؟ اور کب آئیں گے؟ جی تو دوستو، دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ ایک تھا نمرود اور دوسرا بخت نصر، دونوں کافر حکمران تھے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان اور ذوالقرنین، دونوں مسلمان تھے۔ ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر کیے، جن کا ذکر سورہ کہف میں بھی ہے۔ ان کے تینوں سفر بہت حیران کن ہیں، جن کی تفصیل آپ کو کسی اور ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی۔ ان میں سے ایک کا ذکر تو آج کی اس ویڈیو میں ہے۔ حضرت ذوالقرنین جب نارتھ کی طرف سفر کا آغاز کیا، یہاں تک کہ آپ سدائن یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگ اور ان کی زبان بہت عجیب تھی، ان سے اشاروں سے بات کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد کی درخواست کی کہ انہیں ان ظالموں سے بچائیں۔ جی تو دوستو، یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ یاسف بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ تھا، جو تعداد میں تو انسانوں کی کل تعداد کے بھی 10 گنا تھے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسان کی کل تعداد کے 10 گنا سے بھی زیادہ ہوں گے۔ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔ ان کے 3 گروپ ہیں: طاویل، تاریس اور منسک۔ ان کی تفصیل بھی آپ کو کسی اور ایپیسوڈ میں ضرور بتائیں گے۔ ان میں سے جب بھی کوئی مرتا ہے تو اپنے پیچھے 1000 سے زیادہ اولاد چھوڑ کر جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج خون خوار، وحشی اور جنگلی قوم ہے۔ ان کا رہن سہن جانوروں کی طرح ہے۔ جب بہار کے موسم میں وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو کھیت، اناج، انسان، جانور، ان کے راستے میں آنے والی ہر وہ چیز وہ برباد کر دیتے ہیں یا کھا جاتے ہیں، اور واپس جاتے خشک چیزیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حضرت ذوالقرنین کو بتائی گئیں کہ وہ اس قوم کو یاجوج ماجوج سے نجات دلوانے میں مدد کریں، اور اس کے بدلے میں جو چاہیں وہ ان سے لے لیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے انہیں یقین دلایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور وہ ان کی مدد ضرور کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کی مدد کے ساتھ دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے، لکڑی، کوئلے اور تانبے سے مل کے ایک مضبوط اور بلند دیوار تعمیر کر دی، جو آج کل کی کنکریٹ کی دیوار سے بھی بہت بہت زیادہ مضبوط دیوار تھی۔ اب ہوا یہ کہ یہ قوم پہاڑ کے اس طرف اور یاجوج ماجوج کی قوم پہاڑ کے دوسری طرف ہے۔
حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاجوج ماجوج کی قوم روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے، سارا دن وہ اسے توڑتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ چلو بس کرو، باقی دیوار کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان یہ کہ دیوار اگلے دن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہاجوج ماجوج روز شام تک دیوار توڑتے ہیں، پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو بس کرو، دیوار کل توڑیں گے، اور وہ اللہ کے حکم سے دیوار اگلے دن زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہاجوج ماجوج میں سے جس دن کوئی یہ کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم یہ دیوار توڑ دیں گے، تو انشاءاللہ کی برکت سے یہ دیوار اگلے ہی دن اللہ کی رضا سے ٹوٹ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہاجوج ماجوج نہ آ جائیں، اور پھر وہ ایک دن ضرور آئیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے اللہ دنیا سے 6 چیزیں اٹھا لیں گے، یا یہ کہہ لیں یہ ختم کر دیں گے۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں ہر قسم کا علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، نمبر 6 5 نہریں جنہیں جنت سے جاری فرمایا دنیا والوں کے لیے تاکہ انہیں فائدہ ہو۔ پہلی نہر جیہون، دوسری سیہون، تیسری دجلہ، چوتھی فرات، 5ویں دریائے نیل۔ یہ 6 چیزیں دنیا سے ختم کر دی جائیں گی، تب دنیا سے تمام برکتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ کیا آپ جانتے ہیں یاجوج ماجوج دکھتے کیسے ہیں؟ حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاجوج ماجوج کی قوم کے چوڑے چہرے، چھوٹی آنکھیں اور موٹے بال ہوں گے۔ ہاجوج ماجوج کا ظہور تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر چکے ہوں گے۔ ہاجوج ماجوج کے خراج سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ساتھ ایمان والوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ ایسی جلاد وحشی قوم کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکے گا۔ ایمان والے تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ ہاجوج ماجوج آئیں گے تو دنیا میں قتل و غارت کر کے سب تباہ و برباد کر دیں گے، اور بولیں گے دنیا کو تو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کو بھی ختم کریں۔ استغفر اللہ، یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ کی قدرت سے جب تیر واپس زمین پر آئیں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ ہاجوج ماجوج کی قوم اپنی انہی حرکتوں میں مصروف ہوگی، اور وہاں کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ مل کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہاجوج ماجوج کی قوم کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ سب اچانک مر جائیں گے۔ ہاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کے ساتھ زمین پر واپس آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ساری دنیا ہاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے حکم سے کچھ ایسے پرندے جن کی گردنیں اونٹوں جتنی لمبی ہوں گی، وہ ان سب لاشوں کو اٹھا کر نامعلوم جگہ پر لے جائیں گے۔ ہاجوج ماجوج کے ظلم کی سزا ابھی انہیں دنیا میں تو مل ہی جائے گی، لیکن انہیں جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جی دوستو، ہاجوج ماجوج کے جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں اپنی برکتوں کے پہاڑ نازل فرمائیں گے۔ اتنا رزق ہوگا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ ہاجوج ماجوج کے قصے سے ایک بات کا اندازہ تو بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ظالم کا انجام دردناک اور ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ظالموں کو
ایک دم ختم کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن انہیں توبہ کرنے کا موقع عطا کرتا ہے اور انہیں جہنم سے نجات حاصل کرنے کا موقع بار بار دیتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب اس دنیا سے جائیں مکمل ایمان کے ساتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔